انسان کو زندگی دی ہے بہت تھوڑی زندگی ہے اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اسی کے مطابق اللہ جل شانہ ان آیاتوں میں سورۃ النساء آیات نمبر 57 اللہ فرماتے ہیں یہ انسانوں جہاں بھی تم ہو تمہیں موت آتی رہے گی، موت سے تم بچ رہے گی. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ. انسان موت سے بچ نہیں سکتا ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کو زندگی دی ہے اور پھر اس زندگی کے ساتھ اللہ جل شانہ موت بھی دے گی. اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ. اس نے صرف زندگی نہیں بنائی ہے بلکہ زندگی کے ساتھ موت بھی بنائی. انسان نے کتنی زندگی دی ہے؟ جس طرح پچھلے مردوں کی عمریں 800 سال 900 سال 1000 سال، لیکن پھر بھی وہ غائب دنیا سے چلے گئے. اور انسان کے بعد دنیا میں کوئی دوسری مخلوق نہیں آئے گی بلکہ اس کے بعد قیامت آئے گی. اور وہ قیامت وہ حق اور سچ ہے. وَالْبَسُ الْيَوْمَ بِالْقِسْطِ. اور وہ دن آنے والا ہے جس میں اعمال تلے جائیں گے. ہر اعمال کا وزن ہوگا. نماز ہے تو نمازوں کا وزن، روزہ ہے تو روزے کا وزن، زکات ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اچھائی ہے. اسی طریقے سے گناہ ہے. اور یہ ہر اعمال کا وزن کیا جائے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اگر جس کے اعمال کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اگر جن کے وزن کا
ورنہ یہ لوگ خسارے کے اندر نقصان کے اندر چلے جائیں گے اور سارے عالم کے انسان جمع ہوں گے اولین اور آخرین اور بعد کی کامیابی ایسی کامیابی ہوگی جو ہمیشہ کی کامیابی ہے اور بعد کی ناکامی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے اور بعد انسان ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا دنیا میں انسان ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے دوسرے کا کام بن سکتا ہے ایک دوسرے کا مددگار بن سکتا ہے چاہے اچھائی کر لے چاہے برائی کر لے لیکن وہاں نے کہا جب قیامت قریب ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور عالم یہ ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سارے کے سارے ننگے ہوں گے بدن کے لحاظ سے انسان ننگا ہوگا سر کے لحاظ سے انسان ننگا ہوگا پاؤں کے لحاظ سے انسان ننگا ہوگا اور انسان اپنی گناہوں کی پسینے میں ڈوبا ہوگا اور بعض انسان سوچے گا شاید کہ کوئی میرا مددگار نکل آئے شاید کہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والا مل جائے قرآن نے اس کو یوں بیان کیا فَإِذَا جَاءَ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ بھائی بھائی کو دیکھ کے ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگ جائیں گے آپ کی امید کس بھائی سے ہوگی آج وہ بھائی نام سے دور بھاگا جا رہا ہے ایسے میں مصیبت میں پریشان ہے کہ مجھے بھی گرفتار نہ کر لے اپنی مصیبت میں جیسے کہ کئی دوست ہوتے ہیں اور اس دوستی کا ایک بڑا گہرا تعلق ہو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے والے اور دیکھا کہ اس بھائی کے بعد دوست کے پاس یہ ملنے کے لیے آیا اچانک اس کے گھر میں چھاپا پڑ گیا پولیس آ گئی فوج آ گئی چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لی تو جیسے ایسا آدمی نے دیکھا اس شخص کو تو دور چلا گیا بھائی اسے نہ پھنس گیا مجھے نہ پھنسا دے اس سے ہوتا ہے بھائی یہ تو پھنس گیا مجھے پھنسا دے لہٰذا اس دوستی کی بجائے تعاون کرنے کے وہ دور چل جاتا ہے کہ میرے دوست کو نہیں چھڑا پاؤں گا لیکن یہ مجھے پکڑوا دے اور آج تو ہم نے ایسے دیکھے کہ جب راستے میں چل رہے ہیں سفر میں جا رہے ہیں ایک آدمی کے بیگ میں کچھ ایسی چیز دیکھی جو قابل جرم تھا پولیس والے اس کو پکڑا بھائی آپ کا بیگ یہاں پہ چلو کھانے چلو تو اس کا وہ دوست ہے میرا بھائی آپ کا دوست ہے نہیں میں اس جانتے نہیں راستے میں دوستی بنی تھے اس کو ہی جانتا میں نے کوئی واسطہ نہیں ہم نے کہا بھائی آپ نے معلوم ہے تھوڑا یہ جاؤں تو اس کی انتظام کر دوں گا اور اگر میرے پاس جاؤں تو میں کیا تو قرآن نے کہا قیامت کے دن کہ انسان اپنی گناہوں میں مبتلا ہونے کا گرفتار ہوگا تو یہ جو بھائی کی طرف نظر کرے گا تو بھائی دور بھاگ جائے کہنے لگا میں کوئی بھائی کو نہیں جانتا میں نے کوئی واسطہ نہیں بھائی اب یہ بھائی کی طرف نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے
مگر بھائی آج انکار کر رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. انسان اس کے بعد اللہ کو دیکھتا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم اور جمیل محبت کرنے والا ہے. تو مالک یہ ہے کہ بیٹا کون سا بیٹا ہے؟ آج تو میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خود تو پسلے بڑی میں بسا رہے میرے میرے ساتھ نیک اعمال اس لیے کہ تھے کہ تم میری مددگار کرتے. آج تو مجھے دنیا میں بھی تیری مصیبتوں سے اور تیرے حرکتوں سے میں پریشان نہیں. آج بھی تو مجھے بسا رہا ہے. وہ ابھی اور پھر اس کے بعد انسان اپنے والد کو ڈھونڈے گا, والد کی طرف نظر رکھے گا تو والد بھی دور سے ہی بھاگ جائے گا. اور صاحب اور پھر انسان اپنی بیوی کو تلاش کرے گا. جب بیوی کی نظر پڑے گی تو کہے گا آج میری دنیا کے لیے ساری زندگی نے تیرے ساتھ دیا, تیرے لیے تو میں نے اپنے بھائی کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا, سارے رشتے داروں کو چھوڑا, اور تیرے لیے سارے خاندان سے نے اختیار کیا. آج میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں, آج ذرا سے نیکیاں مجھے دے دو. آج کی نیکیوں کے دینے سے میرے جہنم کا فیصلہ واپس ہو سکتا ہے, اور آپ کی مدد کی وجہ سے, آپ کے تعاون کی وجہ سے آج کے جنت میں جانے کا خطرہ ہے. تو بیویاں اپنے احسان یاد دلائے گی کہ دنیا میں بھی تیرے ساتھ احسان کرتا رہا, آج بھی احسان کرتا, آج تو میں تیرے ساتھ نہیں دے سکتا. یہ احسان بیوی سے بھی ناامید ہو جائے گا. پھر دیکھے کہ اس کے بعد اپنی اولاد کو تلاش کرنے میں لگ جائے گا. وہ غریب اور اپنی اولادوں کو تلاش کر کے اولاد سے گزارش کرے گا, ارے بیٹی, ارے بیٹے, آج آپ کی مدد کی وجہ سے میں جہنم سے بچ سکتا ہوں. آج کچھ میں کچھ رہنے کے لیے آج میں تمہارا محتاج ہوں. آج میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا, لیکن شاید آپ کی نیکیوں کی وجہ سے, آپ کے تعاون کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. تو بیٹے بھی انکار کرنے لگیں گے. یوم یفر المرء, کہیں آج تو جدائی کا دن ہے, آج ہماری کا دن ہے. اے بجان ہم تجھے جانتے ہی ہیں کون سا بات, آج جو خود مصیبت میں ہم گرفتار ہیں تیری کیا مدد کریں گے. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ماں باپ اور آج بیٹیاں سب بھاگتے چلے جا رہی ہیں. آج کوئی کام آنے والا نہیں ہے, انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. کون کام آئے گا؟ اور آج بھی کام نہ آئے, ماں باپ بھی کام نہ آئے, بچے بھی کام نہ آئے. ساری دنیا والے ساتھ چھوڑ گئے مگر اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے. نہ ماں باپ نے ساتھ دیا, نہ بہن بھائی نے ساتھ دیا, نہ قرآن کہتا ہے یہ انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. اور میں کیا دیکھے گا, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, جس کی طرف انسان دیکھے گا, جس کی طرف چل پڑے گا, ہر آدمی اپنی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہے. آج اس کا مددگار کوئی نہیں. وجوہ یومئذ مسفرۃ, اللہ اس دن بہت سے چہرے واحدۃ مستبشرہ, خوش ہوں گے, خوشیوں کے عالم میں ہوں گے. یہ کون سے لوگ ہوں گے جس نے دنیا کے اندر اللہ کو ناراض نہیں کیا, جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض نہیں کیا ہے, اپنے رب کو خوش کیا
کیا ہے اس عالم کے اندر یہ خوشی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چہرے کے کھل رہے ہیں، مگر ان کے علاوہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ہر ایک پر ایسے عالم ہوگا کہ چہرے مرجھا جائیں گے اور یہ پریشانی کی عالم میں ان کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ کو بلا رہے ہیں تو پھر قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ فرمائے کہ دنیا کے اندر تم نے مجھے بھلا دیا تھا، میرے احکامات بھول گئے تھے، میرے طریقے چھوڑ گئے تھے، آج ہم نے تمہیں بھی بھلا دیا۔ جس طرح تم اندھے بن گئے تھے اللہ کے احکامات سے، آج اللہ فرماتے کہ تم نے دنیا کے اندر میرے احکامات کو سنا ہے، عمل کیے، طریقے چھوڑ گئے، آج اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری فریاد کو سننے والا ہے اور یہ کہیں گے ربنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، یقینا کہ ہمیں بچے کام آنے والے نہیں، ماں باپ کام آنے والے نہیں ہیں، بیٹا یہ کام آنے والے نہیں ہیں، یقین حاصل فرجعنا کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں لٹا دے، یہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے۔ آپ کہتے ہیں یقین بنا لو کہ اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، یقین نہیں آتا، اور جن کے لیے ہم لگے ہوئے اپنے اولاد بچوں کے لیے، ان بچوں کی وجہ سے ہم نے اللہ کو بلا لیا، کل قیامت کے دن بچے اولاد کے لیے ہمیں بلا، پھر یہ کہے کہ اللہ بچ جائے، اللہ لوٹا تو دے، نعمل صالحا، اللہ نیک عمل کریں گے، ایک لمحے کے لیے تجھے قرار دے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جانا ہے، پھر جانا ہے، ایک دفعہ تھا، لیکن اس موقع پہ ایک شخصیت ہوگی جو ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی، وہ ساتھ دے گی، اور وہ شخصیت کس کی پتہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نبی کے لیے اپنے علاقوں کو خوش کرتے ہیں، نبی کو ناراض کرتے ہیں، خاندان خوش ہو رہے ہیں، نبی ناراض، قبیلہ اور رشتہ دار بیوی بچے خوش کر رہے ہیں، نبی کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن اس دن ماں باپ نے دنیا ساتھ چھوڑ دے گی اور اللہ کی نبی فرمائیں گے اللہ میرے پتی بخش دے، اے اللہ میرے پتی ہے، فرمایا جب کہ آقائد ٹھیک ہوں گے، بعضوں نے سمجھ کے رکھے، رسومات میں رکھے، بدعات میں رکھے، شرک میں رکھے، ان کے مطابق سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس حدیث کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں اور نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کی آزاد وضو کی اثر حدیث میں آتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو نمازی کی وضو کی آزاد چمک رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن، تو وہ آزاد کی طرح سے پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہے اور ان کے پیچھے جانے لگ جائیں گے، سفارش کرنے کے لیے۔ فرشتے اور
लोगों के दरमियान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दीवार रहता है। हमारे छोड़िए अल्लाह की नबी, तो नबी अलैहि सलाम फरमाए फरिश्तों से कहती है, या अल्लाह ये मेरे पति है, नवाजी है। इरशाद हो गया मेरे नबी आप जानते हैं आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में क्या क्या बिदात और क्या क्या रसूमात लेकर आए, आपकी दीन को बिगाड़ कर रख दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे दूर कर दो, दूर कर दो, मेरी नजरों से दूर कर दो। फरमाया शिर्क बिदात रसूमात ना हो, आमाल करते रहे तो बेशक ये कमी है, तो फिर नबी की ज़ात सिफारिश करे। तो मेरे भाई दोस्त हमारे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? सारी दुनिया छोड़ने वाले हैं, नबी साथ देने वाले हैं, लेकिन आज हमें चाहिए कि अपने नबी का साथ हो जाए। तो देखिए इंशाअल्लाह, तो किस मामला माल का मुतालबा नहीं है, जगह का मुतालबा नहीं है, आपके 6 फीट या 5 फीट या जितना आपका कद है इस तक को नबी के ढांचे में डालो। आपकी जिंदगी के जो मामलात है उस मामलात को नबी के ढांचे में डाल दो, कोई मुश्किल नहीं। लिबास पहनते हो नबी के तरीके से पहनो, खाना खाते हो नबी के तरीके से खा लो, बाल रखते हो नबी के तरीके से रख लो, आपके लेट देख नबी के तरीके, शादी करते हो हक कर लो नबी के तरीके से हो जाए। इतने में अल्लाह की नबी की सिफारिश मिल जाए, ये कम है ज्यादा है? सौदा सस्ता है महंगा? तो चाहते हैं नबी की सिफारिश, तो शफाअत चाहने के लिए क्या है कि अल्लाह की नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करो। तो मेरे भाई और दोस्तों, पर क़यामत कभी होगा, कोई काम आने वाला नहीं है। कुरान ने कहा कि कल्लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइका, जब मौत के फरिश्ते आएंगे इंसान के ऊपर, ज़ालिमी अनफुसिहिम, इसने अपने जान पर जुल्म किया होगा और उनकी मदद। तो इससे कहा जाएगा क्या तुम मेरी तुम्हें नजर नहीं आया? और लोग नामुस्तफ़ी वे कहेंगे हम कमजोर थे। आज भी कहते हैं दुआ करो, परिसर दुआ करो। दुआ कैसे हो? एक आदमी ने बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़ा हुआ है या बैतुल्लाह का पत्थर पकड़ा हुआ है, दुआ कर रहा था औलाद से औलाद से। कुछ भी नहीं दिख रहा। एक बुजुर्ग ने कहा कितना अर्से से दुआ करते, कई साल हो गए, तो शादी कितना अर्सा हो गया? मैंने शादी की। तो ये कौन सा है? दुआ करो परिसर, दीन पे आने की दुआ करो। तो इनसे कहा जाएगा तुम क्या करते रहे? ये कहेंगे हम कमजोर थे, और लोग नामुस्तफ़ी कमजोर थे। तो कहा जाएगा और अगर कम कम अल्लाह की ज़मीन कम थी, जिस माशरे में तुम दीन पे नहीं चल सकते उसको छोड़ दो। मैंने हदीस पढ़ी आपके पास, नबी हिजरत करना है दीन के लिए, अपने इलाके को छोड़ना है, या तुम्हारा ईमान नहीं बचता उस इलाके को छोड़ो। तो आपने उस इलाके को क्यों नहीं छोड़ा? साहबा ने मक्का को छोड़ा, दीन पे चलना मुश्किल थोड़ी नहीं चलेगी। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल मुहाजिर, फरमाया मुहाजिर कौन? मुहाजिर कौन थी? हमारे लिए कौन? जो अल्लाह की दीन के लिए हिजरत करता। हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की तो कहने लगे कि भाई मुहाजिर है, दीन के लिए हिजरत करने वाला। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुहाजिर कौन है? मत हजरा, जिसने बताया कि हिजरत कर ली, मान अल्लाह, जो गुनाह है उन गुनाहों से छोड़ दिया, उस माहौल को छोड़ दिया, जिस माइशत के अंदर ये गुनाह करना, उस कारोबार को छोड़ दो। गुनाह में मुब्तला है, कारोबार में नाजायज से छोड़ दो। जिस माहौल में गुनाह के अंदर मुब्तला हो माहौल छोड़ दो। फरमाया जिसने गुनाहों से हिजरत कर ली, असद मुहाजिर वही। अल्लाह की